معروف عرب چینل الجزیرہ سے بات کرتے ہوئے امریکی فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے بتایا ہے کہ امریکہ نے 400 سے زائد فوجی عراق میں تعینات کر دیے ہیں۔ یہ اقدام ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب عراقی فورسز ملک کے شمالی شہر موصل کو دولت اسلامیہ کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہی ہیں۔ بین الاقوامی اتحاد کے ترجمان جان ڈورین نے بتایا ہے کہ عراق میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں ایک ہفتے کے دوران 4000 سے 4460 تک اضافہ کر دیا گیا ہے، لیکن ترجمان نے ان معاہدوں کے متعلق کچھ نہیں بتایا جن پر واشنگٹن اور بغداد کے درمیان اس سال کے اوائل میں اتفاق ہوا تھا۔ دوسری طرف مشرق وسطی میں امریکی فوج کے کمانڈر نے پچھلے منگل کو توقع ظاہر کی تھی کہ بین الاقوامی اتحاد کی حمایت یافتہ عراقی فورسز رواں سال کے آخر تک موصل شہر کو دولت اسلامیہ کے قبضے سے چھڑا لیں گی، لیکن جمعرات کو امریکی وزیر دفاع ایشٹن کارٹر کی جانب سے جاری بیان نے ان قیاس آرائیوں کو تقویت پہنچائی ہے کہ موجودہ عسکری تیاریاں موصل کے محاصرے یا اس پر حملہ کرنے کے لیے ہو رہی ہیں۔ کارٹر نے جمعرات کو اس سے پہلے ایک ریڈیو بیان میں کہا تھا کہ امریکہ جنوری میں اوباما کے صدارتی مینڈیٹ کی مدت ختم ہونے سے پہلے رقہ اور موصل شہروں کے محاصرے کو حتمی شکل دینے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ یاد رہے موصل عراق کا دوسرا بڑا شہر اور دولت اسلامیہ کا اہم گڑھ سمجھا جاتا ہے، جس پر دولت اسلامیہ نے جون 2014 میں چند گھنٹوں کی شدید لڑائی کے بعد کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ عراقی سیکیورٹی فورسز نے موصل کے آس پاس چند ماہ پہلے کارروائیاں شروع کر دی تھی اور اس دوران انہوں نے بین الاقوامی اتحاد کے تعاون سے کئی گاؤں، شہروں اور تنصیبات پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب وہ موصل پر حملہ کرنے کے لیے جنوبی علاقے قیادہ میں ہوائی اڈے کو سیکیورٹی فورسز کی نقل و حرکت کا مرکز بنائیں گے۔ اتحادی افواج کے نئے کمانڈر میجر جنرل اسٹیفن ٹاؤنسینڈ نے اخبار وال اسٹریٹ کو بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ موصل پر آئندہ ماہ کے دوران حملہ کیا جائے گا۔ دوسری طرف بین الاقوامی اتحاد کے ترجمان نے کہا ہے کہ عراقی فورسز ہی حملہ شروع کرنے کے وقت کی تعیین کریں گی۔ واضح رہے کہ عراق میں دولت اسلامیہ کے زیر کنٹرول علاقے گزشتہ چند مہینوں کے دوران ڈرامائی طور پر سکڑ گئے ہیں اور ان کے قبضے میں صرف صوبہ نینوا اور اس کا دارالحکومت موصل اور ملک کے مغربی صوبے انبار کے بعض علاقے رہ گئے ہیں۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ